عرش چینل کے ناظرین کی خدمت میں اکبر زاہد کا آداب و سلام۔ 3 دن قبل ہم نے جناب الطاف حسین شاداب بے دھڑک صاحب کی یہ خوبصورت نعت جس کا عنوان مکڑی تھا پیش کی تھی، جسے آپ سب نے بے حد پسند کیا تھا۔ بہت سارے ستائشی کلمات بھی موصول ہوئے جنہیں آپ حضرات کمنٹ باکس میں دیکھ سکتے ہیں۔ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ بہت جلد الطاف شاداب صاحب کا طنزیہ و مزاحیہ کلام بھی پیش کریں گے، اور اللہ کے فضل سے آج ہم یہ وعدہ پورا کر رہے ہیں اور ان کی ایک طنزیہ و مزاحیہ نظم جو آپ کے دلوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گی پیش کر رہے ہیں۔ اس نظم میں جو کرب پوشیدہ ہے اس کا اندازہ اس نظم کو سن کر ہوگا۔ حالانکہ مزاحیہ انداز میں ہر بند پیش کیا گیا ہے، لیکن نظم کے ہر بند میں آپ کو اس غریب باپ کی گراہیں سنائی دیں گی جس نے پتہ نہیں کیا کیا جتن کر کے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی۔ آپ کو اس میں اس دلہن کی سسکیاں بھی سنائی دیں گی جس کے ہاتھوں میں مہندی تو لگی ہوئی ہے، لیکن باپ کی بے بسی اور مجبوری کا احساس اسے زار و خطار رلا دے رہا ہے۔ آئیے اب اس نظم کو سماعت کرتے ہیں جو الطاف حسین شاداب بے دھڑک صاحب نے ایک دوستانہ محفل میں حضرت مختار بدری صاحب کے دولت کدے پر سنائی تھی۔ اس محفل میں میرے علاوہ علیم صبا نویدی صاحب بھی موجود تھے۔ لیجیے پیش ہے الطاف حسین شاداب بے دھڑک کی یہ نظم جس کا عنوان ہے دسترخوان۔ لیجیے سماعت کرتے ہیں ان کی نظم دسترخوان۔ پیش سماعت ہے یا قابل توجہ نظم نما گیت یا گیت نما نظم جو بھی آپ سمجھیں، دسترخوانی کی آج کل دلہن کی جانب سے جو دسترخوان بچھ رہا ہے جس پر لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں کھانے کے لیے، اس کا میں نے آتا ہے۔ دسترخوان لیجے لگ گیا تشریف لائیے، دسترخوان لیجے لگ گیا تشریف لائیے، شادی کی یہ دعوت ہے میاں جم کے کھائیے، لایا ہے قرضہ سود پہ یا بھیک مانگ کر، لایا ہے قرضہ سود پہ یا بھیک مانگ کر، سنیے غریب باپ سے پھر ڈٹ کے کھائیے، سنیے غریب باپ سے پھر ڈٹ کے کھائیے، دسترخوان لیجے لگ گیا تشریف لائیے۔ پہلا آئٹم حیدرآباد میں کیا آتا؟ لیجے وہ حلیم آ رہا ہے پہلے گرما گرم، لیجے وہ حلیم آ رہا ہے پہلے گرما گرم، اس کو بنا چبائے نگل لیجے ہے یہ نرم، آہا وہ لقمی آ گئی چٹنی کے ساتھ ساتھ، آہا وہ لقمی آ گئی چٹنی کے ساتھ ساتھ، چٹخارے لے کے کھائیے کھانے سے کیسی شرم، کھانے سے کیسی شرم، لو آ گیا کباب، لو آ گیا کباب تندوری اڑائیے، دسترخوان لیجے لگ گیا تشریف لائیے، دسترخوان لیجے لگ گیا تشریف لائیے۔ اب دسترخوان میں جو آئٹم ہمارے سامنے آ رہے ہیں اس میں تشبیہات پیش کیا ہے، باپ کے دل کی آواز اور دلہن کی گراں پیش کر رہا ہوں۔ یہ سیخ کا کباب جو رکھا ہے روبرو، یہ سیخ کا کباب جو رکھا ہے روبرو، اس میں کسی جلے ہوئے دل کی ہے باسبو، اس میں کسی جلے ہوئے دل کی ہے باسبو، دلی نہیں بکرے کی وہ ہے باپ کا جگر، دلی نہیں بکرے کی وہ ہے باپ کا جگر، جو لال قورمہ ہے وہ دلہن کا ہے لو، دلہن کا ہے لو، بے شرمی کو، بے شرمی کو، بے شرمی کو چکن میں ملا کر چبائیے، دسترخوان لیجے لگ گیا تشریف لائیے، شادی کی یہ دعوت ہے میاں جم کے کھائیے، خیمے کا وہ سموسا، خیمے کا وہ سموسا، خیمے کا وہ سموسا بھی کتنا لذیذ ہے، آہا بگارا مرچ بھی کیا تیکھی چیز ہے، شادی ہے یا بربادی یہ اب سوچتا ہے کون،
شادی ہے یا بربادی یہ اب سوچتا ہے کون. بریانی حیدرآبادی تو سب کو عزیز ہے, سب کو عزیز ہے. آ بیٹھے ہیں قاضی جی, قاضی جی آ بیٹھے ہیں قاضی جی, انہیں بھی کھلائیے. شادی کی یہ دعوت ہے میاں جم کے کھائیے. دسترخوان لیجیے لگ گیا تشریف لائیے. توجہ کا طالب ہے چار مسئلہ. جوڑے جہیز میں کیا کمی رہ گئی ہے, جوڑے جہیز میں کیا کمی رہ گئی ہے آج. دلہے میاں اڑاؤ مزے آپ کا ہے راج, دلہے میاں اڑاؤ مزے آپ کا ہے راج. جوڑے کی رقم کس طرح جوڑی گئی نہ پوچھ, جوڑے کی رقم کس طرح جوڑی گئی نہ پوچھ. پھر نینے پی لو, پھر نینے پی لو بھول کے اب ساری شرم لاج, اب ساری شرم لاج. غیرت کا وہ سمجھی, غیرت کا وہ سمجھی جی کچھومر نکالیے. دسترخوان لیجیے لگ گیا تشریف لائیے, تشریف لائیے. اس میں نے پیغام پیش کرنے کی کوشش کی ہے. توجہ کا تعلیم. شاداب جو رسموں کی ہے صورت میں لوٹ پاٹ, کھانے میں سب مگن ہے لگی سب کو ایسی چاٹ. شاداب جو رسموں کی ہے صورت میں لوٹ پاٹ. اپنی بھی بیٹیاں ہیں نہیں سوچتا کوئی, نہیں سوچتا کوئی. اپنی بھی بیٹیاں ہیں نہیں سوچتا کوئی. کرتا ہے کون ایسے رواجوں کا بائیکاٹ, ایسے رواجوں کا بائیکاٹ. دلہن کو دعا دے کے, دعا دے کے, دلہن کو دعا دے کے ڈکارے لگائیے. شادی کی یہ دعوت ہے میاں جم کے کھائیے. دسترخوان لیجیے لگ گیا تشریف لائیے, تشریف لائیے جی, تشریف لائیے.